اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 211 سیریل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کی کیا تربیت کی، اور خاص کر یہ کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو پبلک کے ساتھ، عوام کے ساتھ اسلامی حکومت کیا برتاؤ کرے گی اور عوام کا کیا حق اور کیا رائٹ شریعتیں دے رکھا ہے۔ آج اس کی آخری کڑی ہے، اور کل جو ہم کو اہم بات کرنی ہے جس میں آپ لوگ بہت زیادہ کنفیوز بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ غیر مسلم اگر اسلامی ملک میں رہتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور شریعت نے اس کو کہاں تک حق دیا ہے، اور کس قسم کی چیزیں وہ طلب کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا جائے۔ وہ بیان آپ مس نہیں کیجیے گا، ضرور سنیے گا۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے پہلے آپ کو تقریباً 16 پوائنٹ بتا چکے ہیں کہ جو ہے وہ اسلامی حکومت میں عوام کے یہ حقوق ہوں گے۔ یہ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی تاکہ کسی پر ظلم نہیں ہونے پائے۔ آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو عقائد کی آزادی ہے، مختلف قسم کے دنیا میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسلامی حکومت اگر ہے تو جو پبلک ہوگی اس کا عقیدہ جو ہے وہ اسلامی عقیدہ تو مسلمانوں کا ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر اب دو شکل ہو سکتی ہے کہ اسلامی مسلمان کہنے والے لوگ ہی عقیدے میں ڈیوائیڈ ہو جائیں، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ غیر قوم اپنا عقیدہ، یہ دونوں شکل اسلام میں جو ہے وہ جائز ہے۔ ایک مسلمان تھا، اب اس نے کیا کر دیا ہے، کو کہتا ہے نہیں صاحب یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو ایسی شکل میں اسلام اس کے خلاف جو ہے نا وہ تلوار نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، یہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں نے جو ہے بدنام کرنے کے لیے کہ اسلام جو ہے تلوار کے بل پر پھیلا، کوئی اس کو آج تک تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں کر سکا۔ مجھ سے ایک RSS کے آدمی نے یہ بات کی، میں نے ان سے ایک بات کی، ہم نے کہا بتاؤ کہ پہلے جب پھیلا تو کہاں تلوار تھی؟ ایک ہی آدمی تھا نا۔ سوال یہ ہے اگر تلوار سے پھیلا تو پہلے شروع میں جو پھیلا وہ تلوار کہاں سے آئی؟ کل تلوار تو تھی ہی نہیں۔ بات میری سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو کچھ دن کے بعد 13-14 سال کے بعد لوگ کیا ہوئے، اسلام میں ایک بڑی تعداد داخل ہوئی۔ ٹوٹل تو ہمارے پاس 125 آدمی تھے، وہ آخر وہ جو 125 آدمی قبول کیے ان کے ساتھ کوئی تلوار نہیں تھی۔ تو اس نے کہا بعد میں، ہم نے کہا بعد میں کیسے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے بل پہ کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تو یہ ہے۔ تو یہ ایک محض افواہ ہے، اس کا کوئی بھی کبھی بھی ٹیبل ٹاک ہم سے نہیں کرنا چاہتا ہے۔ افواہیں اڑاتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا۔ بہرحال اسلام میں عقیدے کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے کسی پر زیادتی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تلوار اٹھتی ہے صرف 2 وجہ سے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام میں تلوار اٹھنے کی صرف 2 وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم ظلم کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے کوئی بحث نہیں، مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو، اس سے کوئی بحث نہیں۔ پوری دنیا میں انسانیت پر اگر ظلم ہو رہا ہے اور اسلامی مملکت اس بات کو آنکتی ہے، اندازہ کرتی ہے کہ ہم اس ظلم کو طاقت سے روک سکتے ہیں تو وہ تلوار اٹھائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلام اس وقت تلوار اٹھائے گا جب اسلام اور مسلمانوں پر کوئی دوسری طاقتیں کیا کریں گی، حملہ کر دیں گی۔ ورنہ اسلام پھیلانے کے لیے، زمین بڑھانے کے لیے، ملک کا رقبہ چوڑا کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھے گی۔ یہی 2 ہی وجہ ہوتی ہیں تلوار اٹھانے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی جب مسلمانوں پر ظلم ہوا تو آپ نے تلوار اٹھائی۔ جب مسلمانوں کی فوجوں پر لوگوں نے اٹیک کر دیا یا یہ پلاننگ کی گئی کہ اچانک چلو حملہ کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر کے پہلے ان کو روکنے کے لیے بقیہ اس کے علاوہ تلوار اسلام میں اٹھتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جو پہلی بات کہی ہے اس کے لیے اسلام
مسلمان ہونا شرط بھی نہیں ہے، پبلک انسانیت اس کے لیے کیا ہے. ہم نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ محمد بن قاسم کے حملہ کرنے کی وجہ ایک غیر مسلم عورت کا دہائی لگانا تھا کہ اسلامی جیسی مملکت موجود ہے اور ہماری عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، اس بنیاد پر وہاں پہ جنگ کی گئی تھی. تو یہ جو ہمارے اوپر بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا، اس کی کوئی ہمارے پاس حقیقت نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو بات میں نے آپ سے کہی دوسری بات کہ اسلامی مملکت میں ہوتے ہوئے ایک آدمی اپنا عقیدہ ایک ایسا پیش کر رہا ہے جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ایک عقیدے کی بات کر رہا ہے، تو ان کو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ دبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، علی کہ تمہارے وقت میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو عقیدے سے الگ بات کرے گی اور وہ تم سے جنگ بھی کرے گی. یہ بھی بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. یہ خوارج کے بارے میں پیشین گوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج پیدا ہوئے. یہ خوارج دماغ ہے خارج کی. خارج کے معنی ہوتا ہے نکل جانا، ایگزٹ. اہل سنت والجماعت سے جو نکل گئے ان کا نام خارج رکھ دیا گیا، لہذا ان کا نام کیا ہو گیا؟ خوارج. نکلے اہل سنت والجماعت سے نکلے ہوئے ٹوٹے ہوئے لوگ خارج. ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور حضرت علی کے کفر کا فتویٰ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا دیکھو ایک بات بتا دیں، تم جو عقیدہ رکھتے ہو اپنی جگہ پر عقیدہ رکھو، لیکن تم اگر اس کی بنیاد پر شرارت کرو گے، یعنی کیا شرارت سے مراد؟ اگر تم ہم پر اٹیک کرو گے تو ہم اپنا ڈیفنس کریں گے. آپ نے جو الفاظ فرمایا کونو حیث شئتم، دیکھو جہاں ہو وہیں رہو. جہاں ہو وارننگ کے الفاظ ہیں، جہاں ہو وہیں رہو. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا تَسْفِكُوا دَمًا، ہمارے درمیان میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے. پھر آپ نے فرمایا وَلَا تَقْتُ سَبِيلًا، اور ہم ایک دوسرے کے راستے یعنی بیچ میں لوٹ لینا، مار کاٹ کر لینا یہ نہیں کریں گے. وَلَا تَظْلِمُوا أَحَدًا، اور ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا. تم اپنی بات جو کہہ رہے ہو اپنے عقیدے کی، آپ اپنا پرچار کرنا چاہے آپ اپنا پرچار کریں. کل جب آپ ہماری بات آئے گی انشاءاللہ کہ غیر مسلمین کو مذہب کے پرچار کرنے کی اپنے اسلامی ملک میں اجازت ہے یا نہیں، ہم اس پر بات کریں گے کہ کس حد تک ان کو اجازت ہے. یہ پٹاخہ دگانا ہے یا آپ کے کیا کہتے ہیں جلوس نکالنا ہے، یا بدھ کا جو ہے وہ عرس نکالنا ہے، یا بدھ کے ساتھ سنگ بجا کر کے نکلنا ہے، وہ کس حد تک اسلامی حکومت کیا کرے گی، ان کو پرمیشن دے گی یا نہیں دے گی. انشاءاللہ یہ ساری باتیں کل ہم کریں گے. تو آج ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ جو ٹیکس وصولا جاتا ہے، جو اس پر بھی ہم کل بات کریں گے. جب اسلامی حکومت پر کوئی حملہ کرتا ہے، میں نے آپ کو دو ہی وجہ بتائی. اسلامی حکومت پر کوئی حملہ کرتا ہے، اسلام ڈیفنس کرتا ہے. جب اسلام ڈیفنس کرتا ہے تو دو شرطوں پہ معاملہ طے ہوتا ہے. یا تو اسلام مسلمان اس ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں، فاتح ہو جاتے ہیں. اگر فاتح ہو جاتے ہیں تو جتنی چیز ان کی ہوتی ہے وہ مال غنیمت ہو جاتی ہے، خاص کر جو جنگ میں لوگ شامل ہیں. پورا ملک نہیں ہوتا شامل، پورے ملک مال غنیمت نہیں بنتا. جو انوالو ہوتے ہیں جنگ میں ان کی چیزیں جو لائی ہوئی ہیں، جو وہاں جانور ہیں، جو چاری چیزیں، اس پر وہ قبضہ کر لیتے ہیں. ایسی شکل میں ان کے سامنے آفر دیا جاتا ہے کہ آپ کا ملک ہمارے قبضے میں ہے. اب یہ اسلامی ملک ہے، اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ٹیکس پے کریں، یا یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیے. اور اگر نہ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں اور نہ اسلام کے دائرے میں ہیں تو وہ قیدی کی حیثیت سے اگر پکڑ لیے گئے ہیں تو پھر قیدی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ چاہیں اسلامی حکومت چاہے تو ان کو اختیار دے دے اور چاہے تو قید میں رکھیں. اگر قید میں رکھنے کے بعد پھر ان کو اختیار دیتی ہے کہ چاہے آپ پیسہ دے کر کے اپنی جان کیا کر دیں، چھوڑا دیں، لیکن ملک میں نہیں رہ سکتے. تو یہ ساری شرطیں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم ڈیفینسو وار کرتے ہیں. ایفنسو وار کی ہمارے پاس گنجائش ہے نہیں. ایفنسو وار بہت ہی ریئر کیس میں ہوتا ہے، اور جب آدمی کو اسلامی ملک کے امیر کو 100% کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ ہم پر کہیں سے حملہ ہونے والا ہوا ہے تو وہ ایفنسو وار کرتا ہے. وہ بھی حقیقت میں اگر آپ اس کی جڑ میں جائیں گے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ ڈیفنسو وار ہوتا ہے. لہذا کسی بھی عقیدے والے کو اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے. وجہ کیا ہے؟ مذہب کا تعلق دل سے ہے. دل پر تلوار قبضہ کبھی نہیں کر سکتی.
اگر ہم کسی کو زبردستی بنا بھی لیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں، فائدہ کیا ہوا؟ تو مذہب کا تعلق عقیدے سے ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ دو چیزیں اکٹھا ہوتی تو ہم اس کا نام ایمان دیتے ہیں۔ زبان سے بولنا اور دل سے سچا ماننا۔ ایک آدمی کو زبان سے آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھوا ہی لیا تلوار کے بنیاد پر اور دل نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یہ لاجک بھی بنتی ہے کہ آدمی کو زبردستی مذہب میں داخل نہ کیا جائے۔ ہاں، ہم اپنے مذہب کی اچھائی بات کریں گے، ہم اپنے مذہب کو موقع پڑے گا اگر آپ چیلنج کریں گے ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جب گفتگو کرو تو اچھے انداز میں کرو۔ یہ ساری کیفیت ہم اختیار کریں گے، لیکن پاور کے ہونے کے باوجود بھی زبردستی نہیں کر سکتے۔ بات میری سمجھ گئے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ دوسری بات آئیے، یہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے رام ہیں، کرشن ہیں، کیا کہتے ہیں، جینیوں کے ہیں، بدھ ہیں، آدھے ہزاروں لوگ ہیں، گرو نانک جی ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے گائیڈ کر دیا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ یہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، اے مسلمانوں آپ ان کو گالی نہیں دیں۔ یہ بات بہت کلیئر آپ سن لیں۔ یہ جو ہمارے پاس سارے دنیا کے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی رہنما کرتے ہیں، ہم لوگوں سے متعلق جو ان کا میں نے نام لے لیا آپ ان کو کسی بھی شکل میں گالی دے ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کے مذہب پر تنقید کر سکتے ہیں، تنقیص نہیں۔ تنقید اور تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں رام جیٹھ ملانی نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا، آپ کو معلوم ہے؟ آپ ہم سے زیادہ پیپر پڑھتے ہیں، ہم تو کبھی کبھی پڑھتے ہیں۔ رام جیٹھ ملانی نے کہا، اپنی ایک تقریر میں بیان دے دیا کہ رام چندر جی ایک اچھے شوہر نہیں ہیں۔ کیوں؟ رام چندر جی نے اس وقت سیتا کو گھر سے نکالا جب سیتا پریگننٹ تھی۔ اچھا، بات جو اس نے کی تنقید صحیح ہے، اب اس کی نیت تنقید کی نہیں تھی کیونکہ وہ خود پکا بی جے پی کا آدمی ہے۔ ہنگامہ لوگوں نے شروع کر دیا، اس ہنگامہ کرنے سے کیا ہوا، جن کو نہیں بھی معلوم تھا ان کو معلوم ہو گیا کہ اس نے یہ تنقید کی، اور بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ جو نہیں جانتے تھے کہ رام نے ایسا کیا ہے وہ بھی جان گئے۔ اچھا، اب ان کے جواب میں جو فیض آباد کا سابق ایم پی ہے، ممبر آف پارلیمنٹ، اس کا نام ونے کٹیار ہے۔ ونے کٹیار جو ہے نا وہ ہندو پرشد کا کچھ بہت بڑا لیڈر ہے۔ اس نے ان کے بات میں کہا کہ رام جیٹھ ملانی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، گرچہ بات جو انہوں نے کہی وہ صحیح ہے۔ اب یہ دوسرا انہوں نے دھماکہ کر دیا، بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن جو کہا ہے وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ اب وہ تو گویا کیا ہو گیا کہ جوتے کو شال میں لپیٹ کر مارنے والی بات ہو گئی۔ تو تنقید جو ہے نا وہ تو کی جا سکتی ہے کہ آپ کے مذہب میں، لیکن تنقید میں پرسنالٹی کو متاثر نہیں کریں اگر اس کے اندر وہ عیب ان کے مذہب کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی 3 وجہ ہے، سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جن پر ہم مثلا رام کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کرشن کو برا کہہ رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ اپنے زمانے کے نبی ہیں تو آپ کا کسی نبی کے بارے میں یہ جملہ نہیں۔ لہذا ہم کو بتایا کیا گیا کہ آپ اپنی زبان گالی سے ان لوگوں کو نہیں یاد کریں، ان کے بارے میں گالی نہیں دیں۔ نمبر 1 وجہ۔ نمبر 2، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ اپنی ماؤں کو گالی دیتے ہیں، تو حضور سے پوچھا گیا کون ایسا بدبخت ہے جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کی ماں کی گالی دیتے ہو تو وہ تو پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دیتا ہے، تم اپنے ماں کے گالی کا سبب بنے۔ یہ اسلامی پالیسی ہے، گناہ کرنا اور گناہ کے لیے سبب بننا یہ دونوں گناہ ہیں۔ ڈائریکٹ گناہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، گناہ کا سبب بننا یہ بھی گناہ ہے۔ ایک عورت جب بازار میں میک اپ کر کے بے پردہ جاتی ہے تو اس کا جو گناہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کی وجہ سے جو مرد اٹریکٹیو ہوتے ہیں اس کا بھی گناہ اس کے سر جاتا ہے، گرچہ مرد کو بھی گناہ ملتا ہے لیکن وہ سبب بنتی ہے ہمارے اٹریکشن کا، لہذا ایک اس کا گناہ الگ سے ملتا ہے، وہ گناہ اس کو ننگے پن کا الگ ملتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا کہ اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دوسری وجہ ہے۔ اچھا، تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو پوری دنیا ہے یہ آپ کی کھیتی ہے دعوت کی، آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ جب آپ ایسے دشمنی مول لیتے رہیں گے تو دعوت کا کام کس کے درمیان میں کریں گے؟ نہیں سمجھے میری بات؟ ہمارا جو مقصد ہے زندگی کا وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔
ہم جو بھی پڑھیں، جو بھی لکھیں، جو بھی بزنس کریں، سب میں ہمارے پاس ٹارگٹ ہمیشہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم ایک دائی ہیں۔ اس امت کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو جہاں لکھتے ہیں وہاں لکھتے ہی امت دائی، دعوت دینے والی پوری امت ہے، دین کی دعوت دینی ہے۔ اگر آپ ایسے لڑتے رہیں گے، ان کے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں گے، تو آپ ان سے کبھی بھی کلوز ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو جو مذہب پریچنگ کی پالیسی رکھے گا، وہ اس مذہب کو چاہیے کہ وہ ایسے سافٹ کارنر بھی رکھے تاکہ آپ کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے۔ ہم کتنا یہ چاہتے ہیں کہ بریلوی حضرات بھی ہمارے پروگرام میں آویں، ہماری باتیں سنیں۔ اب ہم نے چونکہ اتنا ان کو گالیاں دے رکھی، ہمارے ان کے معاملات اتنے اب خراب ہو چکے ہیں کہ وہ ہم کو دیکھتے ہیں تو ایسے ڈرتے ہیں جیسے شیطان سے ڈرے۔ ہم ایک گلی سے جاتے ہیں تو دوسری گلی میں جاتا ہے وہ۔ ہم نے کیا کیا کہ ان سے کلوز ہونے کا ہی موقع نہیں مل رہا ہے ہم سے کہ ہم اپنی بات ان کو کیا کر سکیں، سنا سکیں۔ لہذا ایسا ماحول نہیں کریں کہ آپ کو حق بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملے۔ اللہ کے رسول کو اس کی بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ لوگ ہماری بات تو سنیں، بھائی جو ہونا ہے بات کی بات ہونا ہے۔ اس بات سنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا کہ آپس میں لوگوں کے تعلقات کو جوڑنا ہے۔ لہذا جب اسلامک پالیسی ہوگی تو غیر مسلموں کے بارے میں ہر حال میں وہ کیا کرے گی، ایسے سافٹ کارنر ہی مرتب کرے گی تاکہ اس کو جو ہے اپنی بات کہنے کا موقع مل جائے۔ یہ جو ہمارے پاس ڈیبیٹ ہوتا ہے، ڈیبیٹ پہلی بات تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ جو مناظرے ہوتے ہیں، مناظرے سے کبھی اچھے نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور بے تکی باتیں عوام میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت خراب معاملہ ہو جائے اور بہت زیادہ حالات خراب ہو جائیں تو ڈیبیٹ کیا جا سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی پوری دنیا میں ڈیبیٹ کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے دنیا میں جو ڈیبیٹ پسند مزاج رکھتا ہے، وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہاں دیکھو کیا جواب دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ڈیبیٹ کی بات کی، بہت مجبور ہو گئے تو آپ نے کیا کیا، لوگوں سے ڈیبیٹ کیا، یا کسی کے سوال کے جواب پہ انہوں نے جو ہے وہ جواب لاجکلی دینے کی کوشش کی اور اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو میں نے بات آپ سے کہی کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، اگر ڈیبیٹ کی شکل آ جاتی ہے تو اس میں اخلاق کو مد نظر رکھنا ہے۔ وہ کیا ہے، وجادلہم، اسلام ایک ایسا مذہب کہتا ہے لڑائی بھی کرو تو اچھے انداز میں کرو، لڑائی بھی کرو۔ کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں بولتا لڑائی تو کرو تو پھر کٹم گٹا کر ڈالو، نہیں، اسلام کہتا ہے لڑائی بھی کرو نا تو اپنے اخلاق کو کیا کر رکھو، مد نظر رکھو۔ رحیم داس کا ایک شعر ہے ہندی کا کہ رحمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، کہتا ہے کہ محبت جو تمہارے درمیان میں ہے، جو ایک دوسرے سے دوستی ہے، اگر کبھی الگ بھی ہونا تو جھٹکے سے الگ نہیں ہو۔ رحمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے، توڑے سے پھر جڑے نہ جڑے گانٹھ پڑ جائے، کہ اگر توڑو گے پھر کبھی دوستی کرنا چاہو گے تو اگر جوڑو گے بھی تو بیچ میں گانٹھ برقرار رہے گی۔ تو کہتا ہے کہ السلام علیکم، علیہ السلام، بھائی ٹھیک ہے ہماری تمہاری نہیں بنتی، ایسے الگ ہو جائیں دونوں آدمی۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں اگر آپ کی ان کی نہیں بنتی ہے تو جھٹکے سے ان سے ڈیبیٹ کر کے ان کو برا بھلا کہہ کے الگ ہونے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے بہت مناظرے ہوتے تھے، معلوم آپ کو، آج کے 25-30 سال پہلے مناظرے فلاں بڑے زبردست مناظر ہوتے تھے۔ بہرحال ابھی بھی ایک آدھ دو ہیں بہت تگڑے، جہاں جاتے ہیں لاٹھی چارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک مناظر ہیں، نام نہیں لیں گے، ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے، جہاں جاتے ہیں مناظرہ کرنے پہلے وہ بتا دیتے پولیس والے کو بتا دینا، اور لاٹھی چارج آخر ختم ہوتے دعا کے ساتھ لاٹھی چارج کے ساتھ تقریر ختم، سمجھے؟ لہذا یہ مناظرے کے جو ہے وہ نتائج برے بھی برآمد ہوتے ہیں۔ تیسری بات جو کہہ کر ہم اپنی بات ختم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اسلامی، یہی آخری ہے، اسلامی ملک میں شبہ کی بنیاد پر کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ جو شبہ کی بنیاد پہ اریسٹ کر لیا اور پکڑ دیا اور 2 سال اندر ہیں، 5 سال اندر، ایسی ہمارے پاس کوئی کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ ایک بات دلیل دی تھی کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں پکڑ لیا گیا شبہ کی بنیاد پر، اللہ کے رسول نے کوتوال کو موقع دیا کہ اس کا جواب دیں، کوتوال جواب نہیں دے سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب کو چھوڑا جائے۔
شبہ کی بنیاد پر کارروائی بھی نہیں کی جائے گی، شبہ کی بنیاد پر آپ کو بھی کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، یعنی سرکاری طور پر بھی انفرادی طور پر بھی۔ ایک چیز چھوٹی سی آپ نے دیکھ لی، ہم نے ایک افسانہ پڑھا تھا، تو وہ ایک لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کو چاہتا تھا، کسی وجہ سے کافی دن کے بعد چلا گیا اور ان کے دونوں کے تعلقات، پھر وہ ایک زمانے کے بعد وہ آیا، کشمیر کا واقعہ تھا، تو آیا تو وہ اس کے گھر کے قریب سے جب پہنچا تو وہ اور جو اس کی لڑکی تھی جس کو وہ چاہتا تھا، وہ اس لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ پلیٹ میں کھانا کھا رہی تھی بیٹھی ہوئی۔ اب یہ وہاں سے ان کا مینٹل گھوم گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی دغا باز ہے اور بے وفا ہے، وہ اس سے بات بھی نہیں کیا، چلے گئے اور بڑا اپنا ہنگامہ کیا۔ پھر شادی ان کی بھی الگ ہو گئی، ان کی بھی الگ ہو گئی، پھر ان کے بچے گھومنے آئے کشمیر، تو اتفاق سے وہ بڑھیا ہو گئی تھی۔ کون؟ وہ جس کے بالوں کی بڑی تعریف کرتے تھے، وہ بعد میں کہتے کہ تم ہو جاتی۔ زلف پہ بہت اشعار بولتے ہیں نا شعرا لوگ، وہ بعد میں ایک دم بیکار۔ وہ بڑھیا جو تھی، تو یہ رات میں ان کو رکنا تھا، تو اس سے کہا تو پوری سین گھمائی گئی پیچھے والی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پھر آپ آئے نہیں؟ انہوں نے کہا میں آیا لیکن آپ اس دن ایسے ایسے کھانا کھا رہی تھی، میں سمجھا آپ کا تعلق کسی دوسرے۔ کہا وہ میرا بھائی تھا۔ پورا افسانے کا آخر بتایا کہ وہ میرا بھائی تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شک کی بنیاد پر اس بندے نے پوری کارروائی کر ڈالی۔ اسلام میں قرآن مجید کا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ جب تمہارے پاس کوئی نیوز آئے تو ایسا نہیں کہ پھٹ سے کوا کان لے گیا، ایک مرتبہ کان اپنا چیک کرو ہے کہ نہیں، نہیں بھاگ رہے پیچھے، نہیں کوا کان لے گیا، اپنا کان چیک کر لو پہلے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اس بنیاد پر پریشان ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اس کے سامنے آتی ہیں بغیر تحقیق کے کارروائی شروع کر دیتا ہے، خاص کر اس میں جو لوگ حکومت کے ہوتے ہیں، باس ہوتے ہیں۔ ایک ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک ایسے چمچے لوگ ہوتے ہیں کہ جو باس کے کان بھرتے رہتے ہیں، ان کو وہ جو ڈپارٹمنٹ کے ان کے خلاف جو بھی ہوگا اس کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، اور وہ بیوقوف باس کیا کرتا ہے کہ اس کی ایک قسم کر کے کارروائی شروع کرتا رہتا ہے۔ حماقت کی بات ہے۔ ہمارے پاس پوری بات سرکاری طور پر بھی ہے، آرگنائزیشن کے لیے بھی ہے، کہ آپ کے سامنے کوئی بات آئی ہے پہلے تحقیق کر لیں۔ شک کی بنیاد پر نہ پولیس کو اختیار ہے کہ کسی کو اریسٹ کر لیا جائے، اور نہ حکومت کو اختیار ہے کہ کوئی کارروائی کر دے۔ یہ واقعہ جس بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ کے لیے بھیجا۔ وہ جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو جس علاقے میں گئے ان کا کلچر یہ تھا کہ جب کسی مہمان کو ریسیو کرتے نا تو ہتھیار باندھ کر کے آتے تھے اور موسٹ ویلکم وغیرہ ان کو کرتے تھے۔ یہ ان کے کلچر کا، اس قبیلے کے کلچر کا ان کو علم نہیں تھا۔ یہ بیچارے زکوٰۃ وصول کرنے گئے، یہ دور سے دیکھے کہ یار یہ تو پہلے سے لڑنے کے لیے تیار آ رہے ہیں، یہ تو اتنا اسلحہ بند ہے۔ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ اللہ کے رسول آپ نے کہاں مجھے پھنسا دیا، وہاں بھیج دیا، وہاں تو ہم تو مار ہی ڈالے جاتے، وہاں تو وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا، اچھا ٹھیک ہے تیاری کرو۔ کس کی؟ ان سے لڑنے کی۔ کیسے انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا؟ یہ جو لوگ جو بولتے ہیں اللہ کے رسول کو سب معلوم تھا، معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام آئے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ کے رسول ایسی ہر باتوں پر فوراً ایکشن آپ نہیں لے لیں، بلکہ اس کی تحقیق کریں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ جو شک کی بنیاد پر اریسٹ کرتی ہے پولیس، اسلامی حکومت میں ایسا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اگر شک ہو بھی جائے، خدا نہ خواستہ شک ہو گیا کہ یہ بندہ غلط جا رہا ہے، تو پہلے اپنے شک کو کیا کرو، تحقیق کر لو کہ اس میں کتنا سچ ہے۔ 5% تو چانس ہے کہ آپ کا شک غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 95% آپ کا شک غلط ہو۔ آپ کو بتایا تھا کہ ٹاڈا میں جتنے لوگ پکڑے گئے اس میں سے 98.3% کو عدالت نے کیا کیا، بری کر دیا۔ کیسا تمہارا شک ہے بھائی ایسا شک تو جو ہے جانور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو انسان تو درکنار ہے، جانور بھی ایسا شک نہیں کر سکتا کہ ہم نے 100 لوگوں کو پکڑا جس میں سے 98 غلط ثابت ہوئے ہماری پکڑ کے مطابق۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ، اگر یہ بات معلوم ہو جائے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ اگر ہم نے غلط پکڑا اور شک کی بنیاد پر، تو ہماری ڈیوٹی، ہماری جاب چلی جائے گی، کوئی نہیں پکڑے گا۔ ان کو معلوم ہے ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی، اس کی بنیاد سب سے بڑی کارروائی کیا ہوتی ہے ان کی؟ ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ٹرانسفر کوئی کارروائی ہے؟ ٹرانسفر تو ویسے بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ حکومت کے اس بنیاد پر خراب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کو کرنی تھی، آج مجھے جانا بھی ایک جگہ، تو
ذرا جلدی میں ہے. انشاءاللہ کل زندگی رہی تو ہم بات کریں گے اور آپ لوگ ضرور اس کو سنیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.